عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا سبعة يظلهم الله ظله منهم شاب نشأ في عبادة الله تعالى أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم نے ادوار انسانی کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان مختلف ادوار سے اور مراحل سے گزرتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. قرآن کریم انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، ماں کے بطن سے نکالا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. لا تعلمون شیئا. پھر اللہ نے تربیت فرمائی اور یہ تربیت بڑھتی رہی. انسان پیدا ہونے کے بعد بچہ بنا، بچے سے پھر اس میں لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی اور پھر بڑھاپا اس کو آ لگا. تو یہ سارے مراحل قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں اور ان تمام مراحل میں سب سے بہترین زندگی کا جو شعبہ اور مرحلہ ہے وہ نوجوانی کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوانی کے مرحلے کو بہت پسند فرمایا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جوانی کا تذکرہ کیا گیا، جوانی کو یاد دلایا گیا. موقع بہانے سے جوانی کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے. جسے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جب بچہ جوانی کے حال میں پہنچ جاتا ہے. اشدہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے قرآن کریم نے، یعنی جوانی کے مرحلے کو پہنچ جاتا ہے. اور بالخصوص وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. تو قرآن کریم نے 40 سال کی عمر کا تذکرہ فرمایا کہ جب اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک ایک نوجوان بن جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صحت مند انسان بن جاتا ہے. پھر اب اسے چاہیے کہ عمر کے اس مرحلے کو پہنچنے کے بعد رجوع اللہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. قرآن کریم نے دعا سکھلائی ہے کہ ایک نوجوان کو کیا دعا مانگنی چاہیے. ایک نوجوان کو کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ پر جو نعمتیں اتاری ہے، جو انعام اتارا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. مجھ پر، میرے والدین پر جو تم نے نعمتیں اتاری اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو نوجوانی یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے قرآن کریم نے جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قصوں کا ذکر فرمایا ہے، ان قصوں میں چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو جو جوانی کا قصہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانی کی حفاظت فرمائی، اور پھر اصحاب کہف میں ایک نمایاں واقعہ کہف والوں کا، غار والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہم فتیہ، کہ وہ چند نوجوان تھے. وہ کون تھے غار والے؟
چند نوجوان تھے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، یقین لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت میں بڑھوتری عطا کی اور وہ بڑھتے چلے گئے۔ اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا ان نوجوانوں کو کہ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ ایسی جوانی اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ زمین اور آسمان اس واقعے پر رشک کرتے ہیں۔ کئی واقعات قرآن کریم میں ذکر فرمائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو نبوت عطا فرمائی وہ نبوت بھی جوانی کے عالم میں عطا فرمائی۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال کے عرصے میں ملی بھائی؟ 40 سال کے عرصے میں۔ کسی بھی نبی کو نبوت بڑھاپے میں نہیں ملی بلکہ جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اور یہ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں انقلاب لانا ہے، معاشرے میں بیداری پیدا کرنی ہے، تو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے جوانی عطا فرمائی۔ نوجوان ہی دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں، معاشرے میں بیداری پیدا کر سکتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر یہی قوم کا نوجوان بگڑ گیا، یہی قوم کا نوجوان کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا، تو اسی نوجوان کے ذریعے سے معاشرہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، معاشرہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین دنیا میں بھیجے ہیں اور جنہوں نے باطل سے ٹکر لی ہے، مقابلہ کیا ہے، کوئی بھولوں کو نہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو قبول فرمایا جنہوں نے اپنی نوجوانی اللہ کے کلمے کی بلندی میں استعمال کی، چاہے وہ طارق بن زیاد ہو، محمد بن قاسم ہو، وہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو ان کی تاریخ ہی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، اور اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں اللہ اکبر، یہ سارے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی نوجوانی کو مکمل اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ اور یہی وجہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا نوجوانوں کو پیغام بشارت سنائی اور ان کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور ڈرایا بھی ہے ان نوجوانوں کو۔ یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ چند چیزوں سے پہلے غنیمت جان، اس میں سے بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت جان۔ حدیث کے الفاظ، بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت جانو، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کا سوال ہوگا، جب تک ہر انسان سے نہیں کیا جائے گا اس کے قدم میدان محشر سے نہیں ہٹیں گے۔ 5 قسم کا سوال۔ آئیے ان 5 چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، ان سوالات کو سمجھتے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ ان 5 چیزوں کا تعلق نوجوانی ہی سے، 5 چیزوں کا تعلق اس سے ہے، نوجوانی سے۔ پہلا سوال قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں جو کیا جائے کہ عمر کہاں گزاری۔ عجیب سوال، عمر میں تو سب چیزیں داخل ہیں، بلوغت سے لے کر بڑھاپے تک کا سارا زمانہ داخل ہے نا، تو سوال ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری۔ اس میں جوانی بھی داخل تھی، مگر الگ سے دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری۔ پہلا سوال کیا ہے؟ عمر کہاں گزاری، اللہ کی فرمانبرداری میں گزاری یا نافرمانی میں گزاری۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں تم نے بتائی، جوانی کہاں گزاری۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب سوال۔ کیا یہ جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہے، اللہ کی اطاعت میں گزری ہے، یا اللہ کی نافرمانیوں میں گزری؟ اللہ کے یہاں سوال ہوگا قیامت، اس سے پہلے قدم ہٹنے والے نہیں۔ تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے حاصل کیا، اور چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا۔ عجیب سوال، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ ظاہر ہے کہ مال کے حاصل کرنے کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ جوانی کا ہوتا ہے،
لامحالہ جوانی میں ہی انسان کماتا ہے، بڑھاپے میں تو گھر بیٹھ جاتا ہے. تو کہاں سے حاصل کیا؟ یا حلال طریقے سے حاصل کیا یا نہیں؟ اور اسی پر بس نہیں ہے، حلال طریقے سے اگرچہ حاصل کر لیا، لیکن کیا عیش و عشرت میں نعوذ باللہ من ذالک عیاشی میں خرچ کر رہے ہو پیسوں کو؟ شراب کے اڈوں پر اڑا رہے ہو؟ غلط چیزوں پر اڑا رہے ہو؟ کہاں پر خرچ کیا؟ یہ بھی قیامت کے دن سوال ہے. اور اسی طریقے سے پانچواں سوال، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا تھا، جتنا بھی علم دیا تھا، تو اس پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ یہ 5 سوالات کل قیامت کے دن. اور ظاہر ہے کہ ان تمام سوالوں کا محور جوانی. علم بھی حاصل جوانی میں ہی کی جاتی، علم کو جوانی میں ہی حاصل کیا جاتا ہے. تو بہرحال ایک نوجوان کے لیے سنبھلنے کا اور ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے میری جوانی کے متعلق سوال کرے. اور یہی وجہ ہے سبحان اللہ کہ جب ایک نوجوان اپنی نوجوانی صحیح گزارتا ہے، صحیح طریقے سے گزارتا ہے، اللہ رسول کی رضامندی میں گزارتا ہے، تو اللہ اس پر ایسی نوازش کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. بھائی آسان نعمت نہیں ہے، چھوٹی نعمت نہیں ہے. عرش کے سائے کا ملنا میدان محشر میں، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو 7 قسم کے کون لوگ ہیں وہ بھی سن لیجئے گا. ایک ہے امام عادل، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا، وہ عدل و انصاف کرتا ہے، اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ شخص بھی عرش کے سائے کا مستحق ہوگا. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، جو آج کے خطاب کا موضوع ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی. ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. اللہ کی عبادت میں نوجوانی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھے اللہ کی عبادت میں نوجوانی گزارنے کے لیے پیٹی بستر باندھ کر مسجد میں آ جائے اور زندگی بھر کا اعتکاف کرے؟ نہیں. جہاں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دیگر عبادات کو اور اعمال اور افعال کو انجام دینا یہ اللہ کی عبادات ہے، تو وہیں پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. بھئی نافرمانی کا موقع آیا، سچویشن ایسی ہے کہ بآسانی میں گناہ کر سکتا ہوں، لیکن محض اللہ کے ڈر اور خوف اور تقوی کی بنا پر میں اس نافرمانی سے بچتا ہوں، تو یہ بچنا بھی اللہ کی عبادت میں داخل ہے. اور اس کی صراحت خود اس اگلے حصے سے ہو رہی ہے جو عرش کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا. آگے بات آ رہی ہے کہ 2 شخص ہو گئے کہ ان 2 شخص کو عرش کا سایہ ملے گا. اور تیسرا وہ شخص، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. ایسا شخص جس کا دل مسجد میں کیا رہے؟ اٹکا رہے. ابھی ایک نماز نہیں ہوئی، فکر ہے ذہن بعض لوگوں کو، ماشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کہ کب عصر کی اذان ہوگی میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں، کب مغرب کی اذان ہوگی میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں. گویا دل اٹکا ہے، وقتی طور پر گھر سے باہر ہے، وقتی طور پر مسجد سے باہر ہے، لیکن دل مسجد کی طرف ہے کہ کب بلاوا آئے اور میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں. اس شخص کے لیے بھی پیغام بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو ایک دوسرے سے محبت اور نفرت اللہ کے لیے کرتا ہے. کون؟ میری محبت کرنا بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے اگر میں نفرت کرتا ہوں تو اس میں میرا ذاتی مفاد نہ ہو بلکہ میں نفرت بھی اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں. تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور پھر وہ شخص جس جوان کو، جس شخص کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کے کام کے لیے بلائے. سنیے گا جو میں نے کہا تھا کہ بے نافرمانی سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اگر کوئی خوبصورت عورت، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی کو گناہ اور نافرمانی کے لیے بلائے اور وہ شخص اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے اس سے بچ جائے،
ایسے شخص کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اسی طریقے سے خفیہ صدقہ کرنے والا، چھٹا شخص خفیہ صدقہ کرنے والا، حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور ساتواں وہ شخص کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ففاضت عینا، تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارا شمار ان میں فرمائے. تو بہرحال نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں نافرمانی میں نہیں گزاری، اپنی نوجوانی کو ضائع اور برباد نہیں کیا، وہ در حقیقت اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. آج ہم اپنی نوجوانی کو اللہ معاف فرمائے برباد کریں. نوجوانوں کو سنبھلنے کا موقع ہے، سدھرنے کا موقع ہے. کیا حالات چل رہے ہیں آج؟ ضرورت ہے ان نوجوانوں کی طاقت کی، ان نوجوانوں کی صلاحیت کی، ان نوجوانوں کی نوجوانی کی، کہ اس کے ذریعے سے اپنی بہن کا جو دوپٹہ کھسک رہا ہے تو اس بہن کو عزت دینے والے یہ نوجوان آگے بڑھے. اس ماں کی ممتا پر گویا کہ حملے ہو رہے ہیں تو اس ماں کو سہارا دینے والے یہ نوجوان آگے بڑھے. آج ایسے حالات، مگر افسوس کہ ہمارے نوجوانوں کو کچھ نہیں پڑی. قوم کا بہترین اور قیمتی سرمایہ اور خزانہ ہے نوجوان. اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتوں سے ان نوجوانوں کو نوازا. ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں، جانیں اور اپنی صلاحیتوں کا خدا را ہم صحیح استعمال کرنے والے بنیں. صحیح استعمال کریں. بنیادی طور پر ہمارے نوجوان 3 چیزوں کے شکار ہیں. بنیادی طور پر ہمارے نوجوان 3 چیزوں کے اور 3 گناہوں کے اور نافرمانیوں کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نوجوانی ضائع اور برباد ہو. پہلی چیز کہ ہمارا نوجوان اکثر شراب اور منشیات میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے. بکر رائے کی نہیں کر رہا اللہ ماشاء. وگرنہ اکثر حال یہ ہے کہ شراب نوشی، شراب پینا اور جوا بازی اور وہ غلط اڈے اور غلط چیزیں، ان تمام چیزوں کا وہ شکار ہو چکا ہے. اور یہ کوئی بڑی عمر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. گزشتہ بات آئی تھی ہمارے مفتی رفیق صاحب نے جب وہ سروے کیا تھا، شاید میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا تھا، کہ ایک سینٹر پہ ان کا جانا ہوا تھا جہاں پر باقاعدہ ان لوگوں کو قید کیا جاتا ہے اور ان لوگوں پر پریکٹس کروائی جاتی ہے ان لوگوں کی کہ جو شراب چھڑوانا چاہتے ہیں، یعنی شراب سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو وہاں پر قید میں رکھا جاتا ہے. بس سمجھ میں باقاعدہ ان کو قید میں رکھ کر ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو اس شراب کی لت سے دور رکھا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. ہمارے حضرت جب گئے تھے، ایک ٹیم گئی تھی وہاں کا سروے کرنے کے لیے. اس سینٹر پر جب پہنچے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ جب سروے کیا گیا تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس سینٹر میں کوئی بڑی عمر کے لوگ نہیں تھے، ایجنٹ لوگ نہیں تھے کہ بھائی بڑی عمر کے لوگ شراب پی رہے، نہیں، بلکہ نوجوان سے بھی پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بچے جو ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے والے ہیں، 11ویں 12ویں کے بچے ہے نا، جو ایجوکیشن اور کالج کے بچے ہوتے ہیں، جو ابھی تک نوجوان بڑھے بھی نہیں ہیں، ابتدائی ہے ان کی عمر، لڑکپن ہے، اس قسم کے بچے شراب کے لت میں مبتلا ہیں، شراب کے لت، اور انہیں مقید کیا ہے. اور کوئی وہ غریب گھرانے کے نہیں، جھوپڑ پٹی کے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو اٹھا کر وہاں پر سینٹر پہ ڈال دیا گیا. اچھے اچھے خاندان کے لوگ، اچھے اچھے گویا کے افراد اور بڑے قسم کے لوگوں کے بچے ہیں جو شراب میں مبتلا ہے، عیاشی میں مبتلا ہے. باپ کی اس پر نظر نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچے کو جہنم کا ایندھن خرید کے دیا، تیری کیوں پکڑ نہیں ہے، تیری پکڑ کمزور کیوں ہو گئی؟
میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ تو نے نکلوایا، تو سبب بنا، ذریعہ بنا اس بچے کو گویا کہ جہنم کی طرف بڑھانے کا. یاد رکھیے گا ایک بڑا طبقہ ہمارا نوجوانوں کا شراب نوشی میں مبتلا ہے، عیاشی میں مبتلا ہے، اور نہ جانے کلبوں میں جا کر اور ایسی غلط غلط جگہوں پر جا کر اپنے پیسوں کو اڑا ہے. ابھی سنا میدان محشر میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. یہ اللہ پوچھنے والا. ان پیسوں پر ہمارا حق نہیں ہے، ہم تو اس کے وقتی مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے. تو ایک طبقہ میں اجمالی پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہر چیز ایک مستقل موضوع ہے. تو بہرحال پہلی چیز نوجوانوں کی نوجوانی برباد کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے منشیات، شراب نوشی، جوا بازی، اور نہ جانے یہ غلط چیزیں جو ہے یہ نوجوانوں کی نوجوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہم اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی تندرستی کو برباد کر رہے ہیں. یہ ہلاکت ہے. جیسے ایک میں نے بار بار میں کہتا ہوں کہ پھانسی لگانے والے کو ہم فوراً کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک حرام موت مرا. تو یہ منشیات پی پی کر اور غلط چیزوں کا عادی ہو کر مرنے والا کیا حرام موت نہیں مر رہا ہے؟ ارے بھئی یہ تو سلو پوائزن ہے، وہ تو فاسٹ مر گیا، یہ سلو مر رہا ہے. فرق زیادہ نہیں ہے بہرحال. تو سوچنے کی ضرورت ہے پہلی چیز. دوسری چیز، نوجوان جو اپنی نوجوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا ایک مستقل موضوع ہے، غلط عشق مزاجی میں، غلط نظریات میں، غلط تعلقات میں، غلط محبت، جس کو محبت کہنا بھی محبت کی بے احترامی ہے. اللہ تعالیٰ نے لفظ محبت کو قرآن میں ذکر فرمایا. ہاں یاد رکھیے گا غلط عشق مزاجی میں اپنی نوجوانی کو تباہ و برباد کر. کیا نوجوانی آ گئی، کیا اللہ نے صحت دی، کیا اللہ نے خوبصورتی دی. اب یہ کہ مقصد اس کا یہی کہ بھائی کس طریقے سے کسی دوسری لڑکی پر میں نظر ڈالوں اور اس سے نکاح اور بیاہ رچاؤں. حرام طریقہ. بھائی یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، آپ جس طریقے کو حرام اختیار کرے، بھلے آپ نکاح کرے، شادی کرے، لیکن طریقہ حرام ہو، اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت نہیں آ سکتی اس زندگی میں. یاد رکھیے گا. آپ شراب کی اوپننگ بسم اللہ سے کریں تو کیا خیال ہے شراب کی دکان میں برکتیں اترے گی؟ جی کہ نہیں بھائی میں بسم اللہ قرآن کی تلاوت اور آیات سے ابتدا کر رہا ہوں، میری دکان میں برکت اترنی چاہیے. جو چیز حرام ہے سو حرام ہے، اس کا اثر نسلیں بھگتے گی. یاد رکھیے گا نسلیں بھگتے گی. آج ہمارے پاس جو دارالقضاء میں قضیات آتے ہیں اکثر فیصد یہ لو میرج کے معاملے ٹکتے نہیں. پسند کی شادی اور بعد میں ناپسندیدگی کا ایسا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. زندگی برباد، والدین کی نافرمانی کر کے. اور معاف کیجئے گا اب موقع نہیں ہے، اس سے 2 قدم اور آگے بڑھ کر جو ایک نکاح کی زندگی گزار رہی ہے عورت، اس کے بچے ہو اور اس کا شوہر ہو، ان عورتوں پر نظر ڈال کر، ان سے غلط معاملات اختیار کر کے، ان کے گھر کو تباہ و برباد کر کے کتنوں کی زندگی کو آپ نے تباہ و برباد کیا. سوچنے کی بات ہے. ماضی کہ بھائی محبت ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، تھوڑی ایسی محبت پر کہ بھائی جس محبت کی وجہ سے اولادوں کا حق مارا جا رہا ہے. ہاں ایک گھر تباہ ہو کر دوسرے گھر کو آباد کرنا یہ عقل مندی نہیں. ہمارا نوجوان اس میں مبتلا ہے، ہمارا نوجوان اس میں مبتلا ہے. عشق مزاجی میں اس میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے. تیسری وجہ جو بنیادی ظاہر ہے کہ ہمارا نوجوان غلط اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے. حالات تو ایسے چل رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں وہاں سن رہے ہیں، ہمارا آج تک قبلہ اول محفوظ نہیں رہا ہے. کتنی بڑی جنگ چھڑی ہے، نہ جانے کب یہ ختم ہو، کیا حالات چل رہے ہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں کا بال ذرا بھی بڑھا ہے. اپنے اوقات کو موبائلوں میں ضائع کرنا، اپنے اوقات کو کرکٹوں میں ضائع کرنا، کرکٹ کے میدانوں میں ضائع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. رات کی نائٹ کرکٹ دیکھنا، کھڑے رہ کر آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، کرسی پہ بیٹھیے 3-3 4-4 گھنٹے کھڑے کھڑے اس کرکٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی آپ کو کوئی پوچھتا نہیں
لیکن افسوس کہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں، جو دینی جلسے ہوتے ہیں، جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے، وہاں پر ہمارے نوجوان نہیں آتے۔ افسوس ہوتا ہے۔ ان مجلسوں کی قدر ہے، ان قوالیوں کی قدر ہے جہاں پر فحاشیت اترتی ہے، وہاں پر پیسے برباد کیے جاتے ہیں، لٹائے جاتے ہیں، اڑائے جاتے ہیں۔ اللہ کا عرش ہلتا ہوگا اتنا سنگین گناہ دیکھ کر، لیکن ہمارے نوجوان جمعیت کے ساتھ وہاں پر ہے، اجتماعیت کے ساتھ وہاں پر ہے، جہاں ہونا چاہیے، جہاں اتحاد اور اتفاق دکھلانا چاہیے، کچھ کرنے دھرنے کا جذبہ اور عزم رکھنا چاہیے، وہاں ٹھنڈے پڑے ہوئے۔ کتنے دینی جلسوں کی دعوت دو، کتنے دینی جلسے کرو، پروگرام کرو، مگر ہمارے نوجوان نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں پوچھو۔ ہمیں ان مجلسوں کی قدر ہے، ان دینی مجلسوں کی قدر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں جو بنیادی طور پر نوجوانوں کی نوجوانی کو برباد کر رہی ہے، اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کہ ماحول و معاشرے کی اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے ذریعے سے اللہ پاک اصلاح فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا